کیا ہے مساجد کو ویران؟ علماء نے نہیں کیا، تم جیسے غداروں نے کیا۔ ایک نوجوان دوسرے گھوڑے کر سورۃ العادیات اس کو دم کیا جائے تو بخار اتر جاتا ہے، اور تھکاوٹ ہو، جسم میں دردیں ہوں تو یہی سورۃ العادیات 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ مل لینے سے بھی دردیں اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساتھ لازمی یاد رکھیں، خود ہاتھوں پر دم کرنا ہے۔ ہم ان پیروں کی طرح نہیں ہے نا جی 1000 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھ دیں، نہ پوری ہو اور نہ دوبارہ ہمارے پاس آئے۔ مسئلہ ہے جی گھر میں یہ مسئلہ ہے، پیر صاحب کے پاس گئے، پیر صاحب نے کہا 1000 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھیں کام ہو جائے گا۔ جی وہ پیر صاحب سورۃ بقرہ تو مجھے تو آتی نہیں ہے، مولوی صاحب نے پڑھا لیں۔ کام اس کا نذرانہ پیر نے بٹولے، پھنس وچ مولوی گیا، اور ہر جگہ پہ مولوی صاحب کو لٹکایا ہوا ہے۔ مولوی کیا کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں مولوی کیا کرتے ہیں اور مولوی نے کیا کیا۔ کورونا میں جب امت کو یہ سپیکر ہے، ان لوگوں نے اور جاہلوں نے مساجد ویران کر دی، اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر علماء نے مساجد کو پھر بھی آباد رکھا ہے۔ یہ علماء نے یہ کیا ہے، یہ مدارس کا کام ہے۔ یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں کیا تیار ہوتے ہیں؟ کرکٹر تیار ہوتے ہیں، سنگر تیار ہوتے ہیں۔ مدارس نے علماء پیدا کیے، حفاظ پیدا کیے۔ جی یہ کیا بات ہوئی؟ صرف ہر روز یہی روایت بیان ہوتی کیا جی کہ ایک حرف پڑھے قرآن پاک کا تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بیان کریں گے نا، حضور کا فرمان ہے۔ تمہاری طرح تو نہیں کہ پینٹ شرٹ پہن کے، ٹائی لگا کے، انگریز کا لباس پہن کے، بڑے بڑے بال رکھ کے، چھوٹی خشخشی داڑھی رکھ کے آ کر علماء پر بکواس کرنا شروع کر دیں گے۔ تم لوگوں نے، ان کو بات کر رہا ہوں، ان لوگوں نے جو یہ ٹائی پہن کر اور پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں موٹیویشن سپیکر بن کے کہ علماء نے کیا کیا ہے مساجد کو ویران؟ علماء نے نہیں کیا، تم جیسے غداروں نے کیا ہے، جو ایک لیکچر کے باری برکن قیمت لے کر وہ پیسے لے کے وہ بھاگ جاتے ہیں، اور فلسطین کے نام پر ویڈیو بنا کر اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے چکر میں اور جناب ویوز بڑھانے کے لیے کہ علماء نے کیا کیا ہے۔ 1400 سال میں، 14 صدیاں میں، آج 14 صدیاں گزر گئیں، 14.5 صدیاں علماء ہی تو ہیں جنہوں نے اس قوم کو دین کے ساتھ اٹیچ رکھا ہے۔ حقیقت بات ہے، ورنہ ان جیسے لوگ ہوتے تو نہ مساجد میں لوگ بیٹھتے، نہ نماز کے لیے لوگ آتے۔ یہ علماء کا کردار ہے، حقیقت میں علماء کا کردار ہے۔ کورونا میں کیا حکومت نے دیا ہے؟ کتنا ریلیف دیا حکومت نے عوام کو؟ یہ علماء کا کردار تھا کہ بھوکی عوام کو کھانا کھلایا۔ علماء آپ کو گائیڈ نہ کرتے تو عوام تو مر گئی تھی، عوام حقیقت مر چکی تھی۔ کاروبار بند، باہر نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے۔ علماء نے پھر موقع دیکھا، انہوں نے کہا غریبوں کی مدد کرو، جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ پھر بے تحاشا آپ جیسے لوگوں نے خرچ کیا، بھوکی عوام کو کھلایا۔ تو یہ علماء کا کردار ہے۔ بہرحال وہ بات دور نکل جائیے، ایسی ہماری وہ علماء نے تو جہاد کا قرآن کے اور حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ فرمایا والعادیات ضبحا، اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے، یعنی ہانپتے ہیں یا ہن ہنانے کی آواز جو ہے، اللہ پاک گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قسم ہے ان جہادی گھوڑوں کی جو ہن ہناتے ہوئے یا اپنے سینوں سے آوازیں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور وہ اپنے سم مار کر زمین پر، پتھریلی زمین پر آگ کی چنگاریاں نکالتے ہیں۔ ان کی قسم، سموں کی قسم اللہ بیان فرما رہا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح سویرے وہ حملہ کرتے ہیں۔ یعنی جہاد کی یہ ایک ترتیب تھی، وقت تھا کہ جب کسی قوم پر نبی کریم علیہ السلام نے حملہ کیا
تو وہ صبح کا وقت تھا۔ اس لیے کیوں صبح کا وقت حضور نے چنا؟ حضور کی عقل پر ہماری جانیں قربان، حضور کی سوچ ورال ورا کتنی ہے۔ فرمایا یہ کافر لوگ جو تھے نا، کافر لوگ، وہ رات کے آغاز میں عیاشی کرتے، ان میں سنگر ہوتے، شرابی ہوتے، گانے ہوتے اور اس طرح کا کھیل تماشا ہوتا۔ جب صبح کا وقت ہوتا تو وہ سو جاتے، میٹھی نیند، غفلت کی نیند سو جاتے، اور مسلمان رات ہوتے ہی سو جاتے۔ جب ان کے سونے کا وقت ہوتا، مسلمانوں کے بیدار ہونے کا وقت ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ وقت چنا جب ان کو پر غفلت کی نیند طاری ہوتی، مسلمان بیدار ہوتے اور فریش ہوتے، جیسے آپ فریش بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس وقت حملہ کرتے۔ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ یہ گھوڑے صبح سویرے حملہ کرتے ہیں دشمن قوم پر، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، گرد اڑاتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں۔ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں کے ساتھ مٹی جو ہے وہ اڑتی ہے، خاک اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی وہ اپنے پاؤں سے خاک اڑاتے ہوئے، گرد اڑاتے ہوئے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان 5 آیات میں اللہ پاک نے گھوڑوں کو بیان کیا۔ وہ کسی نے ایسا بڑی سنہری بات کی ہے۔ 2 چیزیں تھی میدان کی زینت، جنگ کے میدان کی زینت 2 چیزیں تھی، ایک نوجوان، دوسرے گھوڑے۔ کیا کیا؟ اب دونوں چیزیں شادی بیاہ پر ناچ رہی ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو میدان کی زینت تھے، نوجوان اور گھوڑے، یہ دونوں چیزیں فنکشن پر، شادی کے فنکشن پر یہ دونوں چیزیں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا یہ 5 چیزیں ذکر کر کے اللہ پاک نے ایک اور نئی بات شروع کر دی۔ آگے سے مثال دینے کے لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ دیکھیں یہ جو گھوڑا ہے جس کو آپ نے کچھ چارہ ڈالا اور کبھی آپ نے اس کو نہلا کر اس کی مالش بھی کر دی، اتنا وفادار ہے تیرا وہ گھوڑا کہ وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، اپنی جان پہ کھیل کے وہ تیرے کہنے پر چل پڑتا ہے، اور تو سمندر میں بھی ڈالے تو وہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ جس کو تو نے تھوڑا سا چارہ ڈالا وہ تیرا اتنا وفادار ہے، اور میں تمہیں کھلاتے جا رہا ہوں اور تو کتنا ناشکرا ہو گیا۔ یہ ان 5 آیتوں میں گھوڑوں کا ذکر کر کے اللہ پاک مثال بیان کر رہا ہوں۔ یہ بات حقیقت ہے، بے عقل چیز ہے، ایک جانور ہے، وہ اتنا وفا شیار ہے، تو اے بندے تو اپنے رب کے ساتھ وفا کیوں نہیں کر رہا؟ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ پاک بیان فرما رہا ہے اور بے شک وہ اس پر خود گواہ بھی ہے، وہ اس پر خود گواہ بھی ہے۔ یہاں پر میں ایک بڑی پیاری بات سناؤں۔ کوئی ایک پیر صاحب کے پاس ایک بندہ گیا، اللہ پاک نے اس کو بیٹے اور بیٹیاں سے نوازا تھا، اور گھر اس کا چھوٹا تھا۔ آ کر کہنے لگا حضور کوئی دعا کرے، گھر چھوٹا ہے تو دعا کرے کوئی اللہ پاک گھر عطا کر دے۔ تو اس پیر صاحب نے کہا بیٹھے میں دعا بھی کرتا ہوں، کوئی تویز دیتا ہوں برکت کے لیے۔ تو اتنی دیر میں ایک بندہ آیا پراڈو پر اور لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا، اور آ کر کہنے لگا حضور 20 سال ہو گئے شادی کو، 4 ملکوں میں میری فیکٹریاں ہیں کام کی، اور کاروبار میرا چل رہا ہے، کوئی دعا کر دیں۔ گھر میں جب آتا ہوں نا یوں لگتا ہے کہ میری 2 کنال میں کوٹھی ہے، مجھے کھانے کے لیے دوڑتی۔ کا وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے بے اولاد رکھا ہے، اولاد کوئی نہیں دی۔ وہ جو بیٹھا تھا نا تویز لینے کے لیے، وہ اٹھا اور چل پڑا۔ پیر صاحب نے کہا کدھر؟ کہا جس کو 2 کنال کی کوٹھی میں اور 4 ملکوں میں کاروبار ہے، اس کے پاس وہ نعمت نہیں جو رب نے مجھے تھوڑے سے گھر میں عطا کر دی۔ چھوٹے سے گھر میں اس کے پاس نعمت نہیں ہے وہ جو رب نے مجھے دی ہے۔ اس کو گھر کھانے کو آتا ہے، میں گھر میں آتا ہوں بچے میری طرف دوڑتے ہیں، تھکاوٹ اتر جاتا۔ تو کتنے ہم جو ہے وہ ہم ناشکرے ہیں، انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے۔
اور اس پر وہ خود گواہ بھی ہے، ہم اس پر خود گواہ بھی ہیں کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ایک دن زندگی میں کوئی تنگی آ جائے نا، تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمیں، تھوڑی سی، وہیں پہ اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں۔ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے پاس کھلے مکان ہیں، وہ حرام بھی کماتا ہے، وہ شراب بھی پیتا ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، پھر اللہ نے تنگ دست رکھا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ